سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سورہ ہود کا چھٹا رکوع اور 12ویں پارے کا بھی یہ چھٹا رکوع ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت مانو، اس بات کو مانو اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور تم انہی کی اولاد ہو۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور جتنی آنے والی نسلیں ہیں ان تمام نسلوں کی اصل نطفوں کے جو مادے ہیں انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہیں بسایا اور زمین کو تم سے آباد کیا۔ حضرت ضحاک نے فرمایا کہ استعمرکم کے معنی یہ ہے کہ اے قوم سمود، اللہ نے تمہیں لمبی عمریں دیں، حتیٰ کہ ان کی عمریں 300 سال سے لے کر 1000 برس تک ہوئیں۔ فاستغفروہ، تو اس سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ قالو، وہ بولے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو آپ ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور ہم امید کرتے تھے کہ آپ ہمارے سردار بنیں گے، کیونکہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے تھے، فقیروں پر سخاوت فرماتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں آپ سے منقطع ہو گئیں۔ وہ کہنے لگے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں اس سے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو پوجیں؟ اس سے آپ روکتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قال، حضرت صالح نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو مجھے اس سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور رسالت کی تبلیغ روک دوں اور بت پرستی سے تمہیں جو منع کرتا ہوں وہ چھوڑ دوں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے، یعنی اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ ناراض ہو گیا تو تم مجھے نقصان تو دے سکتے ہو
لیکن اللہ تعالی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ معنی یہ ہے کہ اے میری قوم، میں اللہ کا پیغام تمہیں ضرور پہنچاؤں گا اور میں حق بات کہتا رہوں گا۔ قوم نے کہا کہ کوئی نشانی دکھائے، تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ قوم نے یہ نشانی طلب کی تھی کہ پہاڑ پھٹ جائے، اس سے اونٹنی نکلے، تو وہ اونٹنی آپ کی دعا سے پہاڑ سے نکلی۔ انہوں نے کہا تھا اونٹنی نکلے اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، نکلنے کے بعد بچے کو جنم دے، تو اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، جس کا مکمل بیان سورہ اعراف میں ہو چکا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا، تو اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ اللہ کی زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ دنیا ہی میں تم گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی پر حملہ کیا۔ یہ اونٹنی ان کے قدوں سے بہت اونچی تھی۔ قوم سمود خود بڑے لمبے چوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پاتے تھے، تو انہوں نے تلواروں سے اس اونٹنی کی پنڈلیوں پر حملہ کیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، وہ گر گئی، پھر اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، تو صالح نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو۔ انہوں نے یہ کام بدھ کے دن کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے بعد 3 دن زندہ رہو گے۔ پہلا جب دن ہوگا تو تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، پھر لال ہوں گے، پھر کالے ہو جائیں گے۔ تو بدھ کو انہوں نے یہ کام کیا۔ جمعرات کو ان کے چہرے پیلے ہوئے، جمعے کو ان کے چہرے لال ہوئے، اور ہفتے کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا پھر چوتھے روز عذاب آئے گا، تو اتوار کے دن پھر عذاب آیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یکشنبہ کو، اتوار کو دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ اونٹنی کو تو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ ان کے قابو میں نہ آیا اور وہ جنگلوں میں کہیں نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں اور برت لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا، تو جیسا فرمایا تھا ایسا ہی ہوا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو مومن تھے انہیں نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت فرما کر ان بلاؤں سے انہیں بچا لیا، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگار نے آ لیا، یعنی ہولناک آواز نے انہیں پکڑ لیا، جس کی ہیبت سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ کسی مقام پر یہ ہے کہ قوم سمود پر زوردار آواز صیحہ آئی جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ کسی مقام پر زلزلے کا ذکر ہے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، پہلے زوردار آواز ہوئی
اور ساتھ میں اس آواز کی حیبت سے زلزلہ بھی آیا. تو وہ جو آواز کی حیبت تھی اس سے ان کے ہارٹ فیل ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے. الا سن لو، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے. الا بعدا لثمود، ارے لعنت ہو سمود پر. سورہ ہود کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.